براہ راست آپ کو دکھائیں گے شہزاد اکبر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہیں، تو اس پہ لے کے ایک تو لیگل پوزیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، گورنمنٹ کا کیا اس کے اندر رول ہے، نیکسٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں، کچھ دنوں سے وہ بھی کنفیوژن چل رہی ہے، اور دوسرا جو این آر او پلس 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 کی بات ہے اس کے اوپر بھی کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں. تو پہلے میں آ جاتا ہوں نواز شریف صاحب کی مفروری، بیل، بیماری اور ان تمام چیزوں کو لے کے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی تاریخ کو کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، تو پھر بڑا ایک واضح پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے اوپر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اور نیکسٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے 29 اکتوبر 2019 کو نواز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 8 ہفتوں کے لیے، 8 ویکس کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل ہوتی ہے العزیزیہ کیس میں. اس بیل کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ یہ 8 ہفتوں کے لیے ہے ان کی بیماری کو لے کے، اور اگر ان 8 ہفتوں میں علاج نہیں ہو پاتا یا کسی بھی وجہ سے ایکسٹینشن درکار ہے تو اس کے لیے سی آر پی سی کے قوانین کے تحت حکومت پنجاب جہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں ان سے ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ایک پراپر ہیئرنگ دیں گے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 اکتوبر 2019 کا فیصلہ تھا. اس فیصلے کے کچھ دن بعد 16 نومبر 2019 کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا نام، چونکہ ای سی ایل میں بھی تھا اور یہ علاج کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، وہ اس کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے ان کی اپلیکیشن کے اوپر 16 نومبر 2019 کو، جہاں پہ شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں، چھوٹے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ نواز شریف علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور علاج کروانے کے فوراً بعد وہ واپس آئیں گے، اور اس چیز کی پرسنل گارنٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کنڈیشنز تھی اس انڈرٹیکنگ کی وہ بھی آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا، میں صرف یادداشت کے لیے دہرا دیتا ہوں. ایک تو یہ تھی کہ وہ ان کی ودن جو 4 ویکس تھی، 4 ہفتوں کی ان کو اجازت دی گئی باہر ٹریول کرنے کی علاج کرانے کے لیے. ایک یہ تھا کہ ان 4 ہفتوں کے اندر ان کی واپسی ہوگی، اور دوسرا پیریوڈک میڈیکل رپورٹس اینڈ جو ان کا میڈیکل علاج معالجہ ہو رہا ہے اس کی تفصیل بھی وہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے، حکومت کو بھی اور عدالت کو بھی. اس کے بعد تو بالکل ہی اندھیرا تھا، کوئی اس قسم کی رپورٹ تو خیر جمع نہیں کرائی گئی، نہ حکومت پنجاب کو نہ ہی عدالت کو. 23 دسمبر اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ تاریخ ہے 23 دسمبر 2019. 23 دسمبر 2019 کو جب ان کے 8 ہفتوں کی وہ مہلت اور 4 ہفتوں کی دی ہوئی مہلت ای سی ایل کی اور 8 ہفتوں کی جو بیل تھی جب وہ ایکسپائر کر گئی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے تھرو کونسل پنجاب حکومت کو درخواست دی اور بیل کی ایکسٹینشن مانگی. یہ بیل کی ایکسٹینشن جو تھی اس کو پنجاب حکومت نے سب سے پہلے تو چونکہ میڈیکل گراؤنڈ پہ تھی تو ایک میڈیکل بورڈ دوبارہ تشکیل دیا. اس میڈیکل بورڈ نے ان سے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ریسنٹ فریش وہ مانگے، اور ان 4 ہفتوں میں اور 5 ہفتوں میں، کیونکہ بیل تھوڑی انہوں نے لیٹ اپلائی کی تھی، لنڈن میں کیا علاج معالجہ ہوا اس کی بھی تفصیل مانگی. جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورڈ نے ناکافی سمجھی. آپ خود جانتے ہیں وہاں تو مطلب علاج تو دور کی بات ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا. اس کے اوپر میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ نہیں کیا کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر کوئی، کیونکہ انہوں نے تو صرف میڈیکل کی حد تک طے کرنا تھا، تو انہوں نے پنجاب حکومت کو اپنی سبمیشنز دے دی کہ میڈیکل گراؤنڈز نہیں ہیں ان کے فردر ایکسٹینشن کی. اس کے بعد 3 ہیئرنگز ہوئی جس میں ان کے وکلاء، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان وایا اسکائپ وہ بھی پیش ہوئے، ان کے وکیل بھی آئے، ان کے پارٹی کے لوگ بھی آئے. 19، 20 اور 21 فروری 2020 کو ان 3 ہیئرنگز کرنے کے بعد، ان کی تمام سبمیشنز کے بعد، ان کے تمام جتنے بھی ان کو مواقع دیے گئے کہ کوئی میڈیکل ثبوت، ایویڈنس علاج کا یا کوئی ڈائگنوسس کہ آگے ان کا کیا علاج ہونا ہے وہ مہیا کریں تاکہ ایک جوڈیشس فیصلہ کیا جا سکے. جس کے بعد 27 فروری 2020 کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے.
یہاں بھی چیز بڑی واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کسی سیاسی عہدیدار نے پاس نہیں کیا. جو ایک کمیٹی بنائی گئی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اس کی سربراہی کر رہے تھے, ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا جو کہ سیکشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریٹن صورت میں دیا گیا. یہ تھا 27 فروری 2020 کو, جس کے تحت پورے اس کے گراؤنڈز بتائے گئے اور کہا گیا کہ آپ کا کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹینشن آف بیل کے لیے. آپ اس وقت سزا یافتہ ملزم ہیں, آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو حوالہ کریں جیل اتھارٹیز کے, جہاں پہ آپ اپنا ریمیننگ سینٹینس سرو کر سکیں. میں اس فیصلے کی کاپیاں بھی لایا ہوں, یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 دن پہلے یہ پلی لی کہ ہمیں پنجاب حکومت کا فیصلہ نہیں ملا. تو آپ تو اس ہیئرنگ میں شامل رہے, تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا, لیکن میں آج یہ فیصلہ ہی لاہور لے آیا ہوں خود, تاکہ آپ ان لوگوں کو یہ فیصلہ پہنچا سکیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو ان کو یہ فیصلہ دے دیجیے گا کہ آرڈر ہے. ویسے ان کو یہ ترسیل بھی کیا گیا تھا, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے آخری پیج کے اوپر یہ کاپی کیا گیا ہے خواجہ حارث صاحب کو, جو کہ کاؤنسل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے 3 اداروں کو بھی لکھا فار انفارمیشن, جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, ڈی جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد ہیں, اور انسپیکٹر جنرل آف پرزنس پنجاب ہے. تو جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ لکھا گیا, ان کی طرف سے پھر یہ کنوے کیا گیا منسٹری آف فارن آفس کو کہ یہ فیصلے کی کاپی اور ایک لیٹر لکھ دیا جائے برطانوی حکومت کو جہاں پہ یہ مقیم ہے. برطانوی کو وہ چٹھی 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی. اس کی کاپیز میں آپ کو نہیں دے سکوں گا, یہ چونکہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے, لیکن یہ کاپی ہے میرے پاس. یہ 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی برطانوی حکومت کو پاکستانی حکومت کی جانب سے, ہمارے ہائی کمشنر لنڈن میں ان کی طرف سے لکھی گئی, جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا, جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے, پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے, تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے, اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے, سزا یافتہ ہے, یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے, ان کو سزا ہو چکی ہے, تو اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ اس میں ہے 18 اگست کو 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, اس کی ہیئرنگ تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی جو میں بھی آپ سے ساری بات کر چکا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے, تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہے, آپ کے پاس بیل نہیں ہے, آپ کو واپس آنا ہوگا. تو یہ اس وقت ان کا سٹیٹس ہے. وفاقی حکومت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر فردر ہم کمیونیکیشن کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیب سے بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے, نیب اب اس کے اوپر کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں, اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں. یہ سزا یافتہ مجرم ہیں, اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے, کیونکہ پاکستان میں یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو 2-3 دن کے زیادہ پرول, اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں پرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پرول مل سکتا ہے. وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور وہ بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, اور وہ پیرول ختم ہونے کے بعد اس کو واپس آنا پڑتا ہے. جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے, اور 2 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی, اس کا وہ مجرم لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے, لائف انجوائے کر رہا ہے, جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا. تو یہ میں سمجھوں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے, یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے, اس کے منہ پہ تماچا ہے, اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے
وہ اختیار کیا جائے گا، اور ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب ان سے بھی دریافت کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈر ٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ان سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، تو ابھی اس ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں اور ان کے بچے ہی شاید خود ریلیز کر رہے ہیں، اس میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے ان کی، تو اتنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہنستے کھیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی نواز شریف صاحب کو لے کے ہے۔ دوسرا جو اہم چیز تھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے NRO++ کی بات۔ اب جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں NRO++ کا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کی گرے لسٹ میں ہے، اور جس وقت 18 اگست 2018 کو ہم حکومت میں، تو حالت یہ تھی کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اگر بلیک لسٹ یہ ملک ہو جاتا ہے تو آپ عالمی طور پہ جو مالیاتی چیزیں ہیں، فائنینشیل چیزیں ہیں، اس میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ نہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی ملک کے ساتھ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ وہ والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے عراق کی جنگ کے بعد ایران کے حالات تھے، عراق کے حالات تھے، کہ آپ میڈیسن تک باہر سے نہیں منگوا سکیں گے۔ اتنے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹنگ۔ ہماری حکومت نے آتے ساتھ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیکل کیا، اور ایک بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ اس کے فورمز کے اوپر، جس میں APG ہے ایک فورم جس کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، فیٹف کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے، لسٹ آف تھنگز دی جاتی ہیں ان ممالک کو جو گرے لسٹنگ میں چلے جاتے ہیں اپنے نظام کو امپروو کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر کام شروع کیا، باقاعدہ ایک عہدہ ایک سول سرونٹ کو DG فیٹف کے نام سے دیا گیا۔ اس DG فیٹف کے ساتھ جتنے الائیڈ ڈپارٹمنٹس جن کا کنسرن ہے، چاہے اس میں CTD ہے، FIA ہے، NAB ہے، FMU ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹریز ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں اکراس پاکستان، اس میں سندھ بھی شامل ہے، پنجاب، KP، بلوچستان، سب کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ پورا ایک فورم بنایا گیا تاکہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے، نہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ میں نہ جائے، واپسی پہ وہ وائٹ پہ آ جائے۔ اس سلسلے کی پوری ایک کوشش کی گئی، اور اس کو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس سٹیجز کے اوپر سراہا گیا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ کریکٹیو میئرز لینے کے لیے کہا گیا، ہمیں اس میں لیجسلیٹو ریفارمز کے لیے کہا گیا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کہا گیا، کیس ورک کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز پوری کی گئی۔ یہاں پہ ایک سوال پہلا پیدا ہوتا ہے کہ ہم گرے لسٹ میں گئے کیسے؟ گرے لسٹ میں ہم اس لیے گئے کہ فیٹف کے فورم نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کو لے کے یہاں پہ بہتر نظام نہیں ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک کا نظام مستحال نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اس ملک کے حکمران خاندان خود ان چیزوں میں ملوث ہوں؟ مجھے یہ چیز کوالیفائی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیسز میں کون سا حکمران خاندان ملوث تھا، جہاں پہ فالودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، اربوں روپے کا اس کے اندر لین دین ہو رہا ہے۔ یہ کیسز کسی سیاسی جماعت PTI یا کسی اور جماعت نے نہیں پکڑے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری بھی حکومت آنے سے پہلے ایک GIT بنائی، ہائی لیول GIT بنائی، اس ہائی لیول GIT نے یہ تمام کیسز انرتھ کیے، فیک اکاؤنٹس کے کیسز۔ اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اس شہر کے ایک حاکم ہوا کرتے تھے جو خادم کہتے تھے، ان کا TT منی لانڈرنگ کیس جو بھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، 12 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا سربراہ اگر خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو تو پاکستان کیوں کر گرے لسٹ میں نہ جائے؟ اور جب ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیے تو حدیبیہ پیپر مل کا کیس کیا ہے،
منی لانڈرنگ کا کیس ہے. چودھری شوگر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس سے پہلے چلے جائیں ایس جی ایس کوٹیکنا کے کیسز کیا ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک سو رہا تھا؟ کیا ایس سی سی پی سو رہا تھا؟ یہ جو واچ ڈاگز ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ نہ ہو، وہ بالکل غیر فعال کر دیے گئے تھے. انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا. اس چیز کو عالمی سطح پہ نوٹ کیا گیا، اور اس عالمی سطح پہ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کریکٹیو میئرز کریں، اور وہ کریکٹیو میئرز ہماری حکومت نے آگے کرنے شروع کیے، جس کے اوپر ہماری گریڈنگ بہتر ہونی شروع ہو گئی. اب ایک سٹیپ اس میں جو باقی ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، اداروں کو آزاد کیا. وہی ایف آئی اے جو پہلے بیٹھی ہوئی تھی جب وہ جے آئی ٹی کا حصہ بنی تو اس نے نہ صرف فیک اکاؤنٹس کے کیسز بلکہ دیگر کیسز بھی انرتھ کیے. وہ کیسز سپریم کورٹ میں گئے، ان کے اوپر اب پروسیکیوشن ہو رہی ہے، کیسز فائل ہو رہے ہیں. بینکنگ کے نظام میں بڑی اس طرح سے تبدیلی لائی گئی، آپ کے فنگر پرنٹنگز کو لایا گیا تاکہ فیک اکاؤنٹس، یہ تمام وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں. جب آپ نے اداروں کو آزاد کیا تو انہی اداروں نے پرفارم کرنا شروع کیا، ہم کوئی باہر سے بندے نہیں لے کے آئے. اب اس میں ایک سٹیپ جو بڑا اہم سٹیپ ہے وہ ہے لیجسلیٹو ریفارم کا. فیٹف نے ہمیں ایک نمبر آف لاز ہمارے ملک کے دیے کہ ان کے اندر آپ کو کریکٹیو چیزیں کرنی ہیں اور ان کو اور زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے، سخت کرنا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکیں جیسی ماضی میں ہوتی رہی. جس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ٹیررسٹ فائنینسنگ کو لے کے ہمارے یہاں امینڈمنٹس ہیں. اس کے اندر ہمارے مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر بینیفیشل اونرز کو جو چھپانے کا پہلے ایک قسم کا الاؤنس تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی. ان تمام قوانین کو ہم نے چینج کیا، اور اب پہلے ہم اس کو آرڈیننسز کی صورت میں لے کے آئے تھے، اب ہمیں اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کرانا تھا. اس سلسلے میں کیونکہ ہماری اکثریت پارلیمان میں نہیں ہے، سینٹ میں ہمیں اپوزیشن کا تعاون درکار ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوئی. اس انگیجمنٹ کے اوپر ہم کافی حد تک کچھ بلز کو پاس بھی کروا سکے ہیں. لیکن اس وقت جو چیز پھنسی ہوئی ہے جہاں پہ این آر او پلس پلس کی بات آتی ہے، وہ سیم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹف کے اندر گرے لسٹ میں ہیں، اور وہ ایشو ہے منی لانڈرنگ کا. اب منی لانڈرنگ کا ایشو کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے وہ ایک طرف پوری دنیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی منی لانڈرنگ کو اسی پیرائے میں دیکھتی ہے جس طرح سے پوری دنیا دیکھتی ہے کہ منی لانڈرنگ از مدر آف آل کرائمز. منی لانڈرنگ چاہے آپ فائنینشیل کسی چیز کے لیے کریں یا ٹیررزم کے لیے کریں یا کسی بھی قانون کے لیے کریں، کسی بھی جرم کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اور اس پیسے کے آگے پیچھے کرنا ہے، منی لانڈرنگ ہے. تو منی لانڈرنگ آپ کے نظام کے اندر برداشت نہیں کی جانی چاہیے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے، یہ پوری دنیا کا اس کے اوپر ایک اتفاق ہے. 9/11 کے بعد بڑا سٹریم لائن کیا گیا اس سسٹم کو، ہم بھی اس کے ساتھ مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک سیریس آفینس ہے اور اس کو سیریسلی ہینڈل کیا جانا چاہیے، اور اپنے نظام کے اندر کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے جہاں سے ہو سکے. لیکن اپوزیشن کا انفارچونیٹلی اس کے بارے میں خیال کچھ اور ہے، اور یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے ہمارا اپوزیشن کے ساتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کوئی بڑا آفینس نہیں ہے، یہ کوئی سیریس آفینس نہیں ہے، یہ ایسے کوئی ٹیکسٹ بکس کی بات ہے. ہم ان سے بارہا عرض کر چکے ہیں، آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی کی ضرورت ہے. منی لانڈرنگ ایک انتہائی سیریس آفینس ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے. آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کیسے بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک سیریس آفینس ہے، اس کو سیریسلی ٹیکل کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ منی لانڈرنگ کو ایک سیریس آفینس سمجھتی ہے. اس میں اور یہ جو پورے بلز کو پاس کرانے کی کوشش ہے یونانیمٹی سے، یہ ایک نیشنل کاز ہے، یہ اس ملک کے لیے. آج ہماری حکومت ہے، کل دوسری کسی پارٹی کی ہوگی، کل کوئی اور ہوگا، لیکن جو پاکستان کا اسٹیچر اقوام عالم میں ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارے اداروں کا، ہمارے قوانین کا ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑا اس وقت باٹل نیک ہے وہ یہی ہے کلیش آف آئیڈیالوجی کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے، اور یہ ہم نہیں چاہتے، فیٹف نے ہمیں لسٹ دی ہیں کہ آپ قوانین کے اندر یہ تبدیلی کریں. اب فیٹف کی لسٹ کے اوپر اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ سیریس آفینس نہ گنیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کے ساتھ کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے منشور سے ہٹنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا مقصد اس ایکسرسائز کا فیٹف کے ساتھ یہی ہے کہ
کہ اس کو ایک سیریس اوفینس تصور کیا جائے. اس کی پروسیکیوٹنگ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ پروسیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے عاملہ کے قانون کے تحت 2010 کا جو قانون ہے جس میں ترامیم کی جا رہی ہیں, اس میں سے نیب کا لفظ نکال دیا جائے تاکہ نیب منی لانڈرنگ کے اوفینسز کو نہ پروسیکیوٹ کر سکے نہ انویسٹیگیٹ کر سکے. میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے, آپ تو لاہور کور کرتے ہیں سارا, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کس کیس کے اندر فیصلہ ہوگا؟ نیب نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس کچھ دن پہلے کون سا فائل کیا ہے؟ کیوں اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم عاملہ کے اندر سے نیب کو نکال دیں؟ مجھے کسی دوست نے یہ بھی کہا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, کہ نیب کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. میں نے ان کو ہنس کے کہا اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا وہ جو دودھ دہی والا کیس نکالا ہے منی لانڈرنگ والا, وہ بغیر ایکسپرٹیز کے نکلا ہے, کوئی گوالا آ کے دے گیا ان کو سارے کاغذ منی لانڈرنگ والے. اب جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی جاتی, ملکی مفاد کے لیے کی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو عوام نے, آپ کے ووٹر نے آپ کو دیا ہے. آپ اس سیکرڈ ٹرسٹ کے اندر بے ایمانی نہ کریں. آپ اپنے ذاتی مفاد, ذاتی کیسز کے لیے ان قوانین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کریں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے, کیونکہ جو اپوزیشن ہم سے مانگتی ہے وہ NRO کا بھی پلس 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 ہے, وہ حکومت کسی صورت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم پوری دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھ سکتے. پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے, کرائم سے فائٹ کر رہی ہے, منی لانڈرنگ کو کرمنلائز کر رہی ہے, اس کے اوپر سخت ایکشن لے رہی ہے, اس کو اپنے سسٹم میں سے نکال رہی ہے, گنجائش نہیں رکھ رہی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیریس اوفینس نہیں ہے. یہ ایک انتہائی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اپنے ذاتی اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے کچھ لیڈروں کے ذاتی کیسز سے ہٹ کے ملکی مفاد کو سوچیں اور اپنے کانشیس, اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. قانون سازی کو فار دا سیک آف قانون لے کے چلیں. ہر قانون, جب آپ قانون بناتے ہیں اپنے ذاتی کیس کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے, وہ اچھا قانون نہیں ہوتا. ان کو عدالتوں نے بھی نہیں چلنے دینا. تو خدا را ہمارا مذاق بنانا بند کریں. آپ کو عمران خان صاحب نے NRO پلس پلس کیا, اس کا این بھی نہیں دینا. آپ جتنا مانگتے رہیں, جتنا گڑ گڑاتے رہیں, یہ نہیں ہوگا. قانون تو انشاءاللہ ہم پاس کرائیں گے اور ہر صورت پاس کرائیں گے. آپ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے اور اقوام عالم میں پاکستان کا وہ عزت اور وقار بحال کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے. بہت شکریہ. میں صرف ایک چیز صرف ایڈ کر دوں, چھوٹی سی. برسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا سارا, لیکن ابھی کچھ لوگوں نے میڈیا پہ آ کے ایک چیز فوراً کہنا شروع کر دینی ہے. وہ جی دیکھیں, آپ کی کابینہ نے اجازت دی تھی باہر جانے کی, آپ کے فلان ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا, آپ کے فلان ڈاکٹر نے یہ بیان دیا تھا. تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر بہت سارے ملکوں میں جگہوں پہ پیشنٹ کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سیمپل خود کلیکٹ کر لے. جیسے کا سیمپل ہے, بلڈ کا ہے, ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ, وہ اپنا بندہ اس کا سیمپل نکال لے. تو یہ کیمیکل ہے EDTA جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر استعمال ہوتا ہے. جو بھی بلڈ سیمپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیٹلیٹس کے لیے, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنے آپ کے بلڈ کے اندر لیبارٹری تک جانے تک. جب آپ نے سیمپل لیا اس کو لیبارٹری تک لے کے جانا ہے. اگر وہ EDTA نہیں ہوگا اس میں تو کلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہو سکے. لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے, مین بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی اس میں کم ڈال دی جائے, تو جو جس بندے کے 2.5 لاکھ پلیٹلیٹس ہوں گے, یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو فوراً نظر آ جائے گا, EDTA اینڈ پلیٹلیٹس ڈیکریز ریئیکشن, یہ صرف گوگل کر لیں آپ کو ساری کہانی نظر آ جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا. اور یہ ایک جو مدعا بتایا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے کہا, آپ کے سامنے جو رپورٹ, آپ بیرسٹر صاحب وکیل ہیں, ان کے سامنے میں جو ایویڈنس رکھوں گا یہ اسی پہ مجھے مشورہ دیں گے. غیب کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے. تو کسی بھی ڈاکٹر کو اگر آپ وہ رپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فورجری کی اپنا سیمپل دیتے ہوئے, تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو رپورٹ پہ نظر آئے گا. تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں, 3 دفعہ رپورٹس بھیجی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں. یہاں پر جیل میں ان سے مل کے میں آپ کو بتاتا رہا, ان کا اس ٹائم مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے.
وہاں جا کے تو ماشاءاللہ میاں صاحب اور صحت مند ہو گئے اور اللہ میاں انہیں صحت مند رکھے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں جگہ سے اجازت ملی، فلاں عدالت سے، فلاں کیبنٹ سے، یہ اس لیے کہ آپ نے فورجری کی، آپ نے دھوکہ دیا جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے. پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے ایگریمنٹ کر کے، پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ جی ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پھر کیا تو 5 سال کا کیا، وہ 10 سال کا نکلا. تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے، اس دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا. تو جب کہا جاتا ہے جی وہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھے، تو بنیادی طور پہ ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں، یہ اس رپورٹ میں فوجری کی گئی EDTA سے سیمپل دیتے ہوئے. بسم اللہ ایک منٹ میری بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے شہزاد اکبر صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھی ہیں، اور خصوصاً شہزاد اکبر صاحب نے بڑے احسن طریقے سے NRO++ کی ساری جو ہے وہ کٹا چھٹا آپ کے سامنے کھول دیا کہ اس کے اندر بھی یہ ملک اور قوم سے جو ہے وہ بے وفائی کر رہے ہیں کہ ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر ان کی قیادت کو چاہیے تھا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے FATF کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ایکٹ ہے سینٹ کے اندر جو پاس ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ. لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے عادل شریف وہ اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اپنی جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس کے لیے جناب کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں قانون کے پوائنٹ آف ویو سے، گرفت کے پوائنٹ آف ویو سے، اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں ایک بات خصوصاً کہوں گا آج یہاں پر کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سارے اپوزیشن لیڈر طے کر لیں کہ نیب کی کسی پیشی میں نہیں جانا بلکہ جیل بھرو تحریک شروع کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھو. 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق، خود تو 10 بہانے کر کے یہاں سے جہاں وہ پتلی گلی سے باہر بھاگے ہیں اور وہاں سے اپوزیشن لیڈروں کو جناب یہ فون کر کے کہتے پھر رہے ہیں کہ تسی نہیں جانا جناب کسی پیشی تھے اور خود باہر بھاگے ہوئے ہیں. یہ منافقت کی انتہا ہے. اور نواز شریف صاحب اپنی اس منافقانہ اور عالیہ شریف اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ اپنی اس منافقانہ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بڑے مشہور اور معروف بھی ہیں. اور ڈیسیو کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا ان کی جو ہے وہ طرز اول بھی ہے اور ان کا جناب مخصوص ایک انداز ہے. اور ایک چیز اور میں بڑی اہم کہوں گا، میں نے بیگم صفدر رحمان صاحبہ جس دن اپنی بلٹ پروف گاڑی، وہ بلٹ پروف گاڑی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مینوفیکچر جو ہے وہ اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب پراپر طریقے سے اتنے موٹے موٹے جناب وہ باؤل گیند لوہے کے وہ بالکل 3 فٹ کے فاصلے سے جو ہے اس کے شیشوں پہ مارا جاتے ہیں اور مارنے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی پنجابی کیا نا تریڑ، کسی قسم کی کوئی جناب اس پہ لکیر یا کوئی تریڑ تو نہیں آئی. جب 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو مارکیٹ پہ لے کر آتے ہیں. یہ وہاں پر جان کے اپنی اس بلٹ پروف گاڑی کو لے کر آئی اور وہاں خود انٹینشنلی وہ سارا ڈرامہ رچایا. کس مقصد کے لیے؟ صرف اپنے چاچے شہباز شریف صاحب اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے. میں نے اس وقوعے سے 3 گھنٹے بعد یہیں پہ بیٹھ کے یہ بات انکشاف کی تھی اور اس کو سارے پولیٹیکل تجزیہ نگار اس بات کو اون کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر رحمان صاحبہ اور عالیہ شریف بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم NRO کہاں مان لیں کوئی بتایا جائے، تو آج جس احسن طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے FATF کے اینگل سے جو ایک چیز پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے بعد اگر ان کے اندر رتی برابر بھی کوئی شرم حیا ہو تو چلو بھر نہیں چٹکی بھر پانی لے کے اس میں یہ ڈبکیاں ماریں کہ انہیں پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت، پاکستان کا سروائیول اور پاکستان کی سوورینٹی سے زیادہ اپنے جو کرائمز ہیں، اپنے جو والد صاحب کے اور اپنے خاندان کے جو جرم ہیں، جو اپنے والد صاحب کے اور اپنے خاندان کی جو لوٹ مار ہے، اس کو بچانا اس سے ان کو زیادہ محبت ہے. لیکن اپنی سونی دھرتی پاکستان سے انہیں محبت نہیں ہے. اور آخری بات آپ کی کہہ کے جناب آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد سوال و جواب ہوگی کہ جناب جتنا مرضی آپ اچھل کود کر لیں، سردار عثمان بزدار صاحب بھی یہاں پر موجود، اللہ پاک کے کرم سے 2 سال بڑے ایسے طریقے سے انہوں نے ادا کیے. آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جو ہے ایک ہیش ٹیگ سٹارٹ کیا، جناب عثمان بزدار صاحب کے بے مثال 2 سالوں کے حوالے سے نمبر 1 ٹرینڈ بنا ہے آج جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر. کیوں؟ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ایک اوپنر کھلاڑی ہونے کے ناطے سے پنجاب کے اندر بہترین اپنی کارکردگی دکھائی ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2023 تک
اور سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب میں 2023 تک انشاءاللہ اپوزیشن کے سینے پہ مونگ بھی ڈلتے رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. سر باری باری کر لیں. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے قانون موجود ہے، پہلی ایک بات. دوسری جو اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپوننٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پچھلے 7 دن سے نواز شریف کی حوالگی کا مطالبہ شروع کر رہی ہے جب سے نواز شریف نے خود کو پالیٹکس میں انٹر دوبارہ کیا 2 بار. لاسٹ میں صرف یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا یہ کلیم ہے کہ دنیا بھر میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، منی لانڈرنگ کے لیے کوئی الگ سے ایک اپوزیشن کلیم ہے، کوئی الگ سے کورٹس وغیرہ نہیں بنائے جاتے، آپ ان کے کیسز کو ٹیرر فائنانسنگ میں ڈلوانا چاہتے ہیں. ٹھیک، بڑے اچھے آپ نے سوال کیے. پہلے تو بات ہے نواز شریف صاحب سیاست میں نہ داخل ہوئے ہیں 7 دنوں سے اور نہ اگلے 700 سال تک داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو یہ عدالت نہیں مانتے ہیں، یا اپوزیشن کا ہے نون لیگ کا خاص کر، اس نے ان کو تاحیات نااہل کیا ہوا ہے. جب آپ ایک تاحیات نااہل ہیں تو ویسے آپ تصویر تو دیوار پہ لگا لیں، آپ عملی سیاست میں نہیں آ سکتے. دوسری چیز جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے مجرموں کی حوالگی سے متعلق، دیکھیے 2 قوانین ہیں، ایک ہے مجرموں کی حوالگی اور ایک ہے ملزمان کی حوالگی. مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے، لیکن ان کا کیس بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ کی عدالت جیل میں قید میں بھگت رہا ہے اور وہ پاکستان ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اوریجن کا ہے، تو وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہاں سزا بھگتنے کے لیے. اس طرح سے یہاں والا وہاں. قانون نے آج تک تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی شاہکار آئے گا جو مجرم ادھر کا ہوگا، دوائی لینے ادھر چلا جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے چپکے سے بیٹھ جائے گا. قانون وہاں تک ابھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل معاہدہ کرنا پڑے گا. لیکن نہیں وہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے جو کنوکٹڈ آدمی ہے ان کا سٹیٹس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جیل توڑ کے بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں. اب وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون بھی یہی ہے، ڈومیسٹک قانون بھی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ملزم پہ بھی جرم ثابت نہیں ہوا، جیسے کہ اسحاق ڈار ہے، اس کے لیے پورا پروسیس فالو کیا جائے گا. مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے. یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے. نیب نے پرسو کرنا ہے کیونکہ مین ادارہ وہ ہے جس کا مجرم ہے انٹرنیشنلی. اور یہ بڑا اچھا ہے، اب تو ہم نے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک سینٹرل اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، نیب کو بھی اختیار دیا ہے اس کے اندر. تو وہ اس کے اوپر کام ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی. تیسرا آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، منی لانڈرنگ والا. دیکھیے یہ اپوزیشن ایز یوزول لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. منی لانڈرنگ کا قانون 2010 سے ہم نے تو نہیں بنایا. منی لانڈرنگ قانون کے تحت کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جا رہی. منی لانڈرنگ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے، کیسے ہوگی، کون کر سکتا ہے. اگر وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ منی لانڈرنگ ہے تو وہ چلتی ہے ATAs میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں. اگر وہ پبلک آفس ہولڈر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ نیب کی کورٹ میں چلتی ہے. اور اگر وہ جنرل پبلک کی، کسی عام آدمی کی جو آفیشیل نہیں ہے، اس سے متعلقہ منی لانڈرنگ ہے تو وہ اسپیشل کورٹ جو کہ FIA کی ضمن میں آتی ہے اس میں. تو نہ ہی کوئی نئی عدالت بنائی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی نئی رجیم بنائی جا رہی ہے. صرف جو منی لانڈرنگ قوانین کے اندر ترامیم آ رہی ہیں وہ یہ ترامیم ہیں کہ جو کمیاں تھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ڈیفائن نہیں تھیں، کچھ نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں اور کچھ رپورٹنگ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو کہ رپورٹنگ اینٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ بینکس ہیں، نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے جو رپورٹنگ کرنی ہے کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں منی کو لے کے، ان میں بڑھایا جا رہا ہے کہ زیادہ رپورٹنگ ہو سکے. اس کے اوپر کوئی نئی عدالت، کوئی نیا آفینس نہیں بنایا جا رہا. اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ وہ یہاں پہ بھی ایک تڑکا لگانا چاہ رہی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے اندر سے کہہ رہی ہے اب اس میں سے نیب نکال دو. ٹیررزم فائنینسنگ تو ان کا ایشو نہیں ہے، سیاستدان کا کون سا بھائی ٹیررزم فائنینسنگ ایشو ہے؟ وہ تو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن آتی ہیں اس کے اندر ٹیررزم فائنینسنگ میں. یہ صرف چونکہ اس میں لفظ ٹیررزم فائنینسنگ بھی ہے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، یا تو کوئی آرگنائزیشن پہلے پرسکرائب ہو جائے، پرسکرپشن کا تو پورا پروسیس ہے جو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے
مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں سے نیب کو نکال دو. میرا نام علی وقار ہے ڈاٹ نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف جب سے متحرک ہوئے ہیں تاثر یہ ہے گورنمنٹ یہ لگ رہی ہے کہ نواز شریف سینٹرک ہو چکی ہے, حالانکہ شریف خاندان کے باقی لوگ بھی باہر ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا شور مچایا کہ ہم واپس لا رہے ہیں, ہمارا معاہدہ ہو گیا, ابھی تک اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آئے. دوسرا میرا سوال جو نیب کے باہر سارا واقعہ پیش آیا پولیس اور لیگی کارکنان کے درمیان تصادم کا, اور ایک جو بیانیہ سامنے آیا کہ مریم نواز پر فائرنگ ہوئی ہے ان کی گاڑی پر, تو گورنمنٹ نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں کہ واقعی جو فائرنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور کب عدالت میں جا رہے ہیں یا کوئی قانونی چارہ جو شروع کر رہے ہیں نواز شریف اور ان کے باقی لوگوں کو واپس لانے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف متحرک ہو گئے, تو متحرک ابھی تک صرف آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ویجوے روڈ پہ بھی چلے جائیں, لیکن اس سے زیادہ تو ان کی تحریک مجھے نظر نہیں آ رہی نواز شریف کی حد تک. دوسری جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر متحرک ہوئی ہیں. میں سوشل میڈیا کا بڑا قائل ہوں, بڑا فین ہوں, پی ٹی آئی تو بڑی زیادہ متحرک ہے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر جان کے مانتا ہوں تو یہ ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے 2 ٹویٹیں ڈالی اس کے بعد آرام سے اپنے گھر کی. اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے تو نکلیں عوام کے اندر. اس دن بھی آپ پتھراؤ کرنے کے لیے پتھر لے کے آئے, اپنی گاڑیوں کو بالکل لیس کر کے آئے, ساری آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی, ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اللہ کے فضل سے میڈیا اتنا اچھا ہو گیا ہے, جو بندہ برا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. ہم بھی کچھ کریں گے ہم بھی پکڑے جائیں گے. وہ خود اپنی گاڑی میں وٹے لے کے آئے تھے اور وہ پھڑے گئے, تو اس میں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک دیکھیے اب 2 چیزیں ہیں. اگر یہ ہوتا نواز شریف خادم اعلیٰ کا دور, تو یہاں پہ چلتی انتقام کی سیاست کہ ہم ان کے ان مظلوم کارکنوں کو, میں ان کو مظلوم کہتا ہوں, ان مظلوم کارکنوں کو ڈال دیا جاتا مہینے کے لیے اندر, ان کے برا حال کر دیا جاتا, کسی کو میاں والی بیچتے, کسی کو بہاول نگر بیچتے, وہ ایک چیز تھی, اس کو ایک پروسیس ہوا, 24-36 گھنٹوں میں لوگ ریلیز بھی ہو گئے جو سیاسی کارکن تھے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ, یہ کوئی حکومتی رائے نہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک عام کارکن جو ہے, جو اس ملک کا شہری ہے, وہ بیچارہ اس گمراہ ہے اپنی لیڈرشپ سے, کیونکہ لیڈرشپ اس کو حقائق نہیں بتاتی ہے. لیڈرشپ نے اس کو پتھر دے کے آج سے 15 سال پہلے بھی لے گئے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, 15 سال بعد آپ ایک اور ادارے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لے گئے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ تھا یا نیب کا ادارہ ہے. یہ سرکاری ادارے ہیں, یہ کسی قانون کے تحت بنے ہوئے, ان کا احترام بڑا ہے. جہاں تک آپ انویسٹیگیشن کی بات کہہ رہے ہیں, تو پولیس اپروپریٹ فورم ہے, حکومت کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتی. ہم نے اداروں کو پوری آزادی دی ہوئی ہے. اس میں نیب نے بھی ان کے اوپر ایک استغاثہ کیا ہوا ہے, ادھر ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں ساری. پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, عدالت میں چلان جمع کرائے گی. جو واپسی کے متعلق چیزیں ہیں, دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جب کوئی اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ قوانین کا بہت سارا سہارا لے کے اپنا اسٹے پرولونگ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے, ان کو انشاءاللہ واپس لے کے آتے ہیں. ان کی واپسی کے لیے ایم او یو ہوا ہے, اور اس کو اب وہاں کی کورٹس میں, کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے آیا ہے, وہاں کی کورٹس میں مقدمہ چلنا ہے ان کی واپسی کا. جب ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جاتی ہے اور گورنمنٹ ایگری کر جاتی ہے, تو اس کو پھر وہاں کی عدالت میں سے اس کو اٹیک کرایا جاتا ہے. وہ پروسیس کا آغاز ہونا ہے, اس کو ہم پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں. یہی معاملہ نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا, اور یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں ان کے بچوں کا, کیونکہ اس میں بہت سارے کردار ہیں. علی عمران ہے, سلمان ہے, سلمان شہباز ہے. ان کی واپسی تو بڑی ضروری ہے, یہ تو مین ملزمان ہیں ان کیسز کے اندر, تو اس کے اوپر ہم پورا اس کو انشاءاللہ پرسو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں سے فی الوقت اتنا ہے. کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AIYnews.tv.